السلام علیکم، اسپریڈ اسلام میں خوش آمدید۔ تیری انگلی تھام کے چلتا تھا۔ پاپا کو تو اپنے پیسے بچانے کی پڑی رہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی وش ہوتی میری، اگر پوری کر دیتے تو کیا چلا جاتا، بڑے ریسٹورنٹ میں میری پارٹی ہوتی اور میں اپنے سارے دوستوں کو بلاتا، میرے رشتے دار مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتے، کتنا مزہ آتا۔ لیکن نہیں، گھر میں میرا کیک کاٹ دیا اور ہو گئی میری برتھ ڈے۔ تو نہیں کیسے پاپا ہے میری برتھ ڈے پر میری چھوٹی سی وش پوری نہیں کی۔ بھائی مجھ سے ایک کلر باکس خرید لیں یا کم سے کم ایک بال پین ہی خریدیں۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ ہیں کون؟ اور یہ دونوں کون ہیں؟ کون ہیں آپ دونوں؟ میں یتیم ہوں۔ میں بھی یتیم ہوں۔ یتیم تو میں بھی ہوں۔ یتیم؟ یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ میری طرح خالی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی موٹر سائیکلوں میں ہوا بھرتا رہتا ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پیروں میں میری طرح چپل نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کے جوتے پالش کرتا ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پلیز میرے سے کتابیں خرید لیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا غریب کو یتیم کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، غریب کے پاس صرف پیسے نہیں ہوتے، مگر یتیم کے لیے زندگی غریب سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی آپ نے۔ یتیم کو بچپن سے ہی بڑا بننا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ یتیم وہ ہوتا ہے دنیا چاہے جتنا بھی اس پر ظلم کر لے لیکن اس کے لیے لڑنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یتیم کو ہر کوئی حقارت سے دیکھتا ہے۔ یتیم کو ہر کوئی دھتکارتا ہے۔ کچھ لوگ تو یتیم کو ایسے کوستے ہیں جیسے یتیم ہونے میں خود اس کا قصور ہو۔ یتیم کا سب سے بڑا قصور ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرے پاپا نے میری وش پوری کیوں نہیں کی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں اگر کسی کی کوئی وش پوری نہ ہو تو اسے کیسا لگتا ہے؟ یہ بات ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر کسی کی کوئی وش پوری ہوتی ہے تو اسے کیسا لگتا ہے۔ ہاں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کی وش پوری ہو اس کو کیسا لگتا ہے؟ لو بھائی، آپ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ میری تو جب بھی کوئی وش پوری ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی بھی میری ایسی بہت ساری وشز ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی ایسی کوئی وش ہے جو پوری نہیں ہوئی ہو؟ ہاں بھائی، میری بھی وش ہے۔ میں چاہتا ہوں جو میں دوسروں کو کتابیں بیچتا ہوں وہ کوئی میرے لیے بھی خریدے۔ ہاں بھائی، میری بھی ایک وش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیروں میں بھی چپل ہو اور جب میں چپل پہن کے چلوں تو مجھے محسوس ہو کہ زمین کتنی نرم لگتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ میری بھی ایک وش ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ میں بھی ایک بار پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ ارے تو بھائی آپ اپنے ابو سے کہیے نا کہ وہ آپ کی وشز پوری کریں گے، کہ آپ کے پاپا بھی میرے پاپا کی طرح۔ او بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ابو ہیں، میرے تو ابو ہی نہیں۔ میرے بھی ابو نہیں جنہیں میں بتا سکوں کہ مجھے کیا چاہیے یا میری وش کیا ہے۔ ابا جان تو میرے بھی نہیں جنہیں میں اپنی خواہشوں کا بتا سکوں۔ ارے بھائی، اس لیے تو ہم یتیم ہیں۔ یا اللہ، یہ ہوتا ہے یتیم۔ تو پھر آپ لوگوں کی خواہشات کون پوری کرے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان بچوں نے ہمارے سامنے ایک خاکہ رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں اس خاکے سے جو ہمیں ایک درس مل رہا ہے کہ اپنے والد صاحب اپنے گھر کے بڑوں پر اتنا پریشر نہ ڈالیں۔ کون سا والد ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو خوشیاں نہ دے سکوں، میں اپنے بچے کی خواہشیں پوری نہ کر سکوں؟ ہمارے والد نے بھی بعض اوقات ایسا ہوا ہوگا کہ اس کو کچھ چیزیں لینی ہوں گی اپنے لیے مگر انہوں نے نہیں لی ہوں گی، انہوں نے ہمارے کھلونے لیے ہوں گے، اپنے لیے کپڑے لینے گئے ہوں گے اور جب یاد آیا ہوگا کہ بچے کو سویٹر دلانا ہے، اسکول کا یونیفارم دلانا ہے، انہوں نے اپنے کپڑے نہیں لیے ہوں گے، ہمارے لیے چیزیں لی ہوں گی۔ مگر ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے اور گھر والے اتنی پریشر دیتے ہیں، سوچے اس والد پر کیا بیتتی ہوگی، اس گھر کے سربراہ پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شخص پھر اللہ نہ کرے غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنی مایوسی پھیل جاتی ہے کہ وہ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ ملا کہ اگر آپ کے والد صاحب یا آپ کے بڑے بھائی یا اگر کوئی میری بہن سن رہی ہے ان کے بچوں کے والد اگر آپ کی خواہش پوری نہیں کر پا رہے تو ان پر پلیز اتنا پریشر نہ ڈالیں۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کی خدمت کیجیے۔ اور ایک اہم سبق جو ہمیں مل رہا ہے کہ یتیم بچوں کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو وہ بچہ بعض اوقات در بدر ہو جاتا ہے، اور یتیم کی کفالت
ہمارے اسلام میں اس کی بڑی زبردست پذیرائی ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے, میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. ہم بہت ساری نیکیاں کرنے کے بارے میں سنتے ہیں, مگر یتیم کی کفالت یہ کیسا کمال کا کام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور یتیم یا کسی دوسرے کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ فرمانے کے بعد حضرت سفیان بن عیینہ چونکہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک نے اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا, جیسے ہاتھ کی انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اب ایک اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کو منہ بولے مسلمان والدین کے سپرد کیا یہاں تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں مطمئن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. یتیم کی کفالت, ان کے معاملات کو حل کرنا, یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, ہم یتیموں کی کفالت کیسے کریں؟ ہم چاہیں بھی تو یتیموں کو تلاش کیسے کریں؟ تو جناب پہلے تو آس پاس اپنے بھائی بھی تو یتیموں کو تلاش کیسے کریں؟ تو جناب پہلے تو آس پاس اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے, کسی یتیم کا یوں سمجھے سہارا بن جائیے. اور سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی نیکی کمانے کا موقع ہمیں ہماری دعوت اسلامی بھی دیتی ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک بڑا ہی شاندار مدنی ہوم بنام یتیم خانہ یہ بنانے کی نیت کر لی ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تعمیر پر کروڑوں روپے کی حاجت ہے. یاد رکھیے ہم نے بہت سارے یتیم خانوں کا وزٹ کیا ہے اور کئی یتیم خانے تو ایسے ہیں جو بالکل ایسا لگتا ہے وہ خود بھی یتیم ہیں, بہت برا حال ہے وہاں یتیموں کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ اس فیلڈ میں ایک یونیک ہماری پیشکش ہوگی, ایک یونیک کاوش ہوگی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان بچوں کی لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت بھی ہوگی, ان کو عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ, جن کو ہو سکا حافظ قرآن بنائیں گے, ان کو ہنر سکھائیں گے, ان کو انشاءاللہ جابز دلوائیں گے, اللہ نے چاہے ان کی شادیاں ہوں گی, ان بچوں کی کفالت دعوت اسلامی کے ذمہ ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں یتیموں کی کفالت کے لیے آگے بڑھیے. یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے, ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے, یہ ہوم مدنی ہوم باقی رہے گا اور نیکیاں چلتی رہیں گی. اور سبحان اللہ, میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ دعوت اسلامی جو بھی کام شروع کرتی ہے اس کی پھر ایک برانچ نہیں بنتی ہے, پھر یہ انشاءاللہ سینکڑوں برانچز بنیں گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ, اور پھر بیرون ملک میں بھی مدنی ہومز بنیں گے. اور انشاءاللہ ان قریب ہم ترکی میں بھی سیرین یتیم بچوں کے لیے, اب تو ترکی میں بھی بہت سارے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے, وہاں بھی ہم یتیم خانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال یتیم خانے کے لیے, مدنی ہوم کے لیے اسکرین پر آپ اکاؤنٹ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. جو اس نیکی میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں, امیر اہل سنت کی بڑی پیاری دعا بھی اس کے ساتھ لکھی ہے, اللہ کرے کہ ہم یتیموں کی کفالت کرنے والا کام کریں. Turn to Allah Pak before you return to Allah Pak. For more videos, subscribe to Spread